دوسرا سوال ہمارے لاہور کے ایک فاضل نے پوچھا، اور یہ بھی میں نے بیان تو کیا ہے بارہا، بعض دفعہ خطابات میں ہر جگہ بندہ حوالے اور ریفرنس نہیں دیتا، لیکن میں نے یہ ضرور بتایا کہ سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ یہ ان کا فرمان ہے، اور سب جانتے ہیں کہ امت میں ان کا سٹیٹس کیا ہے، صوفیاء میں، اولیاء میں، عرفاء میں، صلحاء میں، یہ حضور داتا صاحب ہوں، حضور غوث اعظم ہوں، یا حضور خواجہ غریب نواز ہوں، یا ان سے بھی اوپر کی ہستیاں، ان کے بھی شیوخ میں شیخ و شیوخ ہیں، تمام امت کے صوفیاء اور کابر اور عرفاء کے شیخ و شیوخ ہیں۔ اور یہ جس کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں یہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اعتقاد اہل سنت والجماع بین الکتاب من الکتاب والسنت و اجماع الصحابہ والتابعین۔ یہ ہیں حضرت امام حافظ ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن الحسن بن منصور الطبری الشافعی المعروف باللالکائی رحمہ اللہ، المتوفى 418 ہجری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے جلیل القدر امام ہیں، جو اس روایت کو لائے ہیں فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے باب میں، جہاں حدیث لائے ہیں اور پھر آثار لائے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے بیان کی، اور کمال یہ ہے کہ یہ سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد کی بات، یعنی از قبیل عجائب ہے۔ یہ جو اہل نظر ہیں وہ اس کی باریکی اور لطافت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا میں ہو، کتنا ہی بڑا غوث و کتب کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ نفسانیت کی کثافت وہ لگی ہوتی ہے، اس کی آمیزش شامل ہے، کیونکہ اس دنیا میں جی رہا ہے، وہ جسمانیت اس کے ساتھ ہے، دنیاوی کثافتیں بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہاں خالص مجرد روحانیت رہ جاتی ہے، وہاں کسی بناوٹ، آمیزش، کسی تصنع، کسی تکلف، کسی مبالغے اور غلوب کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رہے۔ وہ پوری سند کے ساتھ لائے ہیں امام لالکائی رحمہ اللہ، ان یعقوب بن سواق کہتے ہیں قال رأیت بشر بن الحارث فی المنام، یہ ان کے مرید خاص و خلفاء میں سے، میں نے سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خواب میں دیکھا وصال کے بعد۔ اب جب دیکھا تو کبھی خواب میں آپ کو بھی یا سب کو بھی یہ تجربہ ہوتا ہے، کسی فوت شدہ کو دیکھے تو ایک دم سوچتا ہے کہ یہ تو فوت ہو گئے ہوئے اور لگ رہا ہے زندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یا ابا نصر علیہ قد مت، یا آپ کی کنیت ہے ابو نصر سیدنا بشر حافی رحمہ، کہ حضور آپ وفات نہیں پا چکے، آپ فوت نہیں ہو گئے ہوئے، یعنی اس طرح دیکھا جیسے زندہ مجھے مل رہے ہیں خواب میں۔ تو کہا ہاں میں وفات پا چکا، خود ہی بتایا۔ کہا بلا، تو کہا کہ حضور آپ اب کہاں چلے گئے ہیں؟ جواب سنیے صوفی عارف کا، کہتے ہیں الی خیر مرتین، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں 2 بار خیر کی طرف گیا ہوں، یعنی لوگوں کو جنت ملتی ہے، مجھے جنتین ملی ہیں، فیہما عینان تجریان۔ قال ثم قال، اب سنیے کیا آگے کہہ رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنتوں میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں ثم قال من صلی علی ابی بکر او ترحم علی ابی بکر فکأنما صلی 300 رکعۃ۔ کہتے مجھے یہاں جنت میں آ کے پتا چلا ہے ابھی اتنا کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لے اور ان پر صلاۃ بھیجے، علیہ الصلاۃ، کہے ابو بکر علیہ الصلاۃ، صلاۃ اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو، درود ہو، او ترحما، یا کہے اللہ ان پہ رحم فرمائے، رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی، فکأنما صلی 300 رکعت، گویا اس شخص نے 300 رکعت نماز ادا کی۔ یہ اس کتاب شرح اصول و اعتقاد اہل سنت والجماع، اس کے 4 اجزاء ہیں، یہ دوسری جلد، اس کی جلد ثانی جز سابع، اس کا صفحہ 215 اور 216 ہے۔ آپ سوچئے
جس کا صرف نام لینے سے 300 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ نام لینے والے کو خود نام والے کی شان کیا ہوگا، تو جس کا نام یہ ہے سوچیے اس کا کام کیا ہوگا۔ تو گویا یہ جو مقبولین ہیں بارگاہ الہی میں جب یہ بار یاب ہو جاتے ہیں تو پھر رب کونین رب کائنات جل مجدہ ان کے ذکر اور نام میں بھی برکت رکھ دیتا ہے اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر صدیق میں رکھے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔